ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده لوگوں تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، پاس نہ جاؤ، مگر ایک ایسے طریقے سے کہ جو اچھا اور بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ بچہ اپنے بلوغیت کی عمر کو پہنچ جائے۔ حدیث پاک میں ابو داؤد وغیرہ میں جب یہ آیت اتری ولا تقربوا، اور اسی طریقے سے انما یاکلون اموال الیتام ظلما، کہ جو آدمی یتیموں کا مال ظلم کے طریقے سے کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو جہنم سے اور آگ سے بھر دیتے ہیں۔ چونکہ پہلے اس طریقے سے بات کی تھی کہ اگر کوئی بچہ بچپن کے اندر یتیم ہو گیا، باپ دنیا سے چلا گیا، تو اس بچے کے آگے پیچھے کوئی سہارا نہ ہوتا تھا، لہذا کوئی اس کا ولی ہوتا یا کوئی چچا یا کوئی اور دور کا رشتہ دار ہوتا جو اس کی جو ہے اپنے ذمے کفالت لیتا، اور اس یتیم بچے کے پاس جو مال ہوتا تھا وہ اپنے انڈر کر لیتا تھا اور اس مال میں سے اس یتیم کے بچے پر خرچ کرتا تھا۔ لیکن بات یہ ہوتی تھی کہ یتیم کے مال کو، کھانے پکانے کے مال کو اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر جو پکاتے تھے۔ تو جب قرآن کی آیت اتری کہ انما یاکلون اموال الیتام ظلما، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طریقے سے، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دیں گے۔ تو صحابہ کرام میں چونکہ بڑے یتیموں کی تعداد تھی تو صحابہ کرام ڈر گئے اور سہم گئے اور اپنے مال کو جو ہے نا یتیم بچوں سے الگ کر دیا۔ اب چونکہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، پریشانی کھڑی ہو گئی کہ جب قرآن میں یہ حکم آ گیا اور جو ہے صحابہ نے اپنے عمل سے کر کے دکھلا لیا تو نقصان ہوا۔ کیا نقصان ہوا کہ یتیموں کے لیے مال الگ سے، کھانا الگ سے پکتا تھا۔ اب جب کھانا ان کے لیے الگ سے پکتا تھا، کبھی زیادہ کم ہو جاتا تھا، اگر کھانا زیادہ ہو جاتا تو پھر بعض مرتبہ جو ہے اسی کھانے کو یتیم بچے کو ایک وقت کھانا اگر اس کو نہ کھایا تو پھر دوسرے وقت میں وہی کھانا کھلاتے، تو وہ کھانا کبھی باسی ہوتا، کبھی سڑ جاتا، کھانا ایسا ہوتا۔ تو یہ بڑی مشکل صحابہ کرام کے سامنے پیش آئی۔ تو جب اس کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ یہ اس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اتری ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، کہ تم یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کا، ہمدردی کا معاملہ کرو، یعنی تم ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا دو، لیکن یہ کہ حد تجاوزی اور ظلم کے طریقے سے ان کے مال کو نہ کھاؤ۔ تب صحابہ کرام نے اپنے مالوں کو ان کے مال کے ساتھ ملا دیا۔ اب یہ یتیم بچہ ہے، اس کا مال کب تک کسی ذمہ دار آدمی کے پاس رہے گا؟ فرمایا حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ یہ بچہ بالغ ہونے کی عمر تک نہ پہنچ جائے، یا یہ کہ بچے کے اندر جو ہے اچھے اور برائی کی تمیز اور اس طریقے سے ایک تمیز اور فرق کی کیفیت اندر پیدا نہ ہو جائے، تب تک یہ مال جو ہے نا یتیم بچے کے حوالے نہ کر لے، یعنی جب تک یہ بالغ ہونے کی عمر کو اور سمجھداری کی عمر کو نہ پہنچ جائے تب تک اس یتیم بچے کے حوالے اس کا مال نہ کیا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ بے سمجھی کے اندر، کج فہمی کے اندر اپنا مال ہلاک کر ڈالے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ایمان والوں کہ تم وزن کو اور تم ناپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ ناپ تول جو ہے آدمی جو ہے اگر ناپ تول کریں تو اس میں یہ حکم ہے شریعت کی طرف سے اس کو پورا کرنا چاہیے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ لیتے وقت تو پورا خیال رکھیں لیکن جب دینے کی باری آئے تو کم تول کر آپ نے اس کو سپرد کر دیا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی بعض قومیں صرف اس وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی، غارت ہوئی، فرمایا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی ہے، اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ تم ایک چیز کے والی یعنی ذمہ دار بنائے گئے ہو جس کی صحیح نگرانی نہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یعنی ناپ تول کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی آدمی کو اس کی ذات کو حد سے زیادہ، طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتے۔ اگر آدمی نے اپنا حق پورا ادا کر لیا، ایک آدمی نے اپنا حق پورا ادا کر لیا، اب اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، اپنے حق کی رعایت کی، دوسرے کے حق کی رعایت کی اور اپنا حق چھوڑ بھی دیا تو بھی اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب اس میں ناپ تول کا بھی حکم ہے، ناپ تول میں آدمی نے اپنا پورا خیال رکھا لیکن اگر کچھ کمی بیشی بھی ہو جائے تو اب اللہ کی طرف سے اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کہو
فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تو تم انصاف کی بات کہو اگرچہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو، یعنی انصاف اور سچائی کا دامن ہمیشہ ایک مسلمان کو پکڑے رکھنا چاہیے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تم کیا کرو، پورا کرو۔ پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ کے عہد آئے تھے، کیا آیا تھا؟ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے اولاد کو ناحق قتل نہ کرنا، اور کسی بھی جو ہے جاندار کو ناحق قتل نہ کرنا، اور اس طریقے سے چھوٹے اور بڑے یعنی اندر کے گناہ اور باہر کے گناہوں کے قریب نہ جانا، تو ان عہد کی جو ہے پاسداری کرنا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور لوگوں تم اللہ کے عہد کی اور وعدے کی پاسداری کرو، انہیں پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو وصیت کی یعنی تاکید و حکم دیا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرماتے اللہ تعالیٰ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ وہ راستے تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے کیا ہیں، جدا کر دیں، الگ کر دیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے تاکید و حکم فرمایا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہاں پر فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں یہاں پر مومنوں کی جماعت بندی اور اتحاد کا حکم فرمایا، اس لیے گویا اللہ تعالیٰ نے اختلاف اور جو ہے اس طریقے سے مخالفت سے، تفرقہ بازی سے ہمیں روکا ہے، کیونکہ اگلی جو لوگ تھے، اگلی جو قومیں تھیں، انہوں نے جو ہے خدا کے دین میں پھوٹ ڈالی، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ یہی چیز ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے دین کے نام پر کوئی پھوٹ اور رکھنا نہ ڈالے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہم پر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت اٹھ جائے۔ اب یہاں پر یہ چیز فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، حدیث پاک میں اس کی تشریح آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے سامنے ایک سیدھی نشانی کی، لکیر کھینچی، اور آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا اس کا سیدھا راستہ پہلے کونے شروع ہوتا ہے اور دوسرا کونا اس کا جنت ہے، اور فرمایا پھر آس پاس لکیریں کی، فرمایا یہ دوسرے جو گمراہی کے راستے ہیں، اس پر شیطان اور جنات اور لوگ ہیں کہ جو آدمی ان صراط مستقیم کے اور راستے سے ہٹ کر چلا گیا تو آدمی گمراہ ہو گیا اور جہنم کے راستے پر چلا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ لوگوں تم اس جو ہے سیدھے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات کا تاکید یہ حکم دیا ہے تاکہ تم جو ہے احتیاط رکھو، یعنی گمراہی کے راستے تم جو ہے بچ جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک مرتبہ جو ہے صراط مستقیم کے بارے میں پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس راستے پر اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں اس راستے پر عمل کرنا، اس راستے پر چلنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں فرمایا وہ راستے کس کے ہیں؟ شیطان کے راستے اور گمراہی کے راستے ہیں۔ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو نجات سے اور کامیابی سے، اللہ کی رضامندی سے کیا ہے، تم دور ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔